اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اور وعباد الرحمن وہ لوگ ہیں اذا ذکروا بآیات ربہم جب ان کو یاد دلائی جاتی ہے نصیحت کی جاتی ہے اپنے پروردگار کی آیتوں کے ساتھ لم یخروا علیہا تو وہ نہیں گر جاتے ان پر صما وعمیانا بہرے اور اندھے ہو کر والذین اور وہ لوگ ہیں کہ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ہب لنا من ازواجنا آپ ہم کو عطا فرمائیں ہماری بیویوں میں سے وذریاتنا ہماری اولادوں میں سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں وجعلنا اور بنا دیجیے ہم کو للمتقین اماما متقیوں کا امام نیک لوگوں کا پیشوا اولئک یہی وہ لوگ ہیں یجزون الغرفہ جو بدلہ دیے جائیں گے بالا خانوں کے ذریعے یعنی محلات ان کو بدلے میں دیے جائیں گے کس کے بما صبروا بسبب اس کے انہوں نے صبر کیا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا وہ پیش کیے جائیں گے ڈالے جائیں گے فیہا ان محلات میں تحیۃ و سلامہ دعا اور سلامتی دعا اور سلام ان کو ان پہ پیش کیا جائے گا خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ وہ رہنے والے ہوں گے ان محلات میں حسنت مستقرا وہ محلات کتنی اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کی وہ مقامہ اور قرارگاہ ہے کتنی بہترین قرارگاہ ہے قل اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ما یعبأ بکم نہیں پرواہ کرتا میرا رب تمہاری لولا دعاؤکم اگر تمہارا پکارنا اس کو نہ ہوتا تمہاری دعا اس کے سامنے نہ ہوتی تو میرا رب بھی تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا قد کذبتم بس بے شک تم نے جھٹلا دیا ہے فسوف یکون لزاما پس عنقریب مٹھ بھیڑ ہوگی عنقریب جو ہے ملنا ہوگا سورۃ الفرقان قرآن مجید کی 25 نمبر سورت ہے اور 19واں سپارہ درس کا چل رہا ہے آیت نمبر 72 سے آگے 73 74 75 76 اور 77 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں اور یہ سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں آپ نے ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمایا ان آیات میں عباد الرحمن جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی صفات بیان ہو رہی تھی اور کل 14 صفتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہاں بیان فرمائی ہیں اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان صفات کو دیکھ کے اپنے اندر یہ صفات لانی چاہیے تو اس سے پہلے 11 صفات عباد الرحمن کی بیان ہو چکی تھی تو آج کے درس میں یہ 12ویں نشانی 12ویں صفت اللہ کے بندوں کی ایمان والوں کی بیان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں کہ اذا ذکروا بآیات ربہم یہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں ان کے پروردگار کی آیات سے یعنی ان کے احکام اور دلائل یاد دلائے جاتے ہیں سمجھائے جاتے ہیں تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا تو وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے یعنی کیا مطلب کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو دلائل قدرت ہیں قدرت کے دلائل ہیں جس طرح اللہ نے پیچھے توحید کے اپنے دلائل بیان کیے اپنی ذات کی پہچان کے دلائل بیان کیے اور قدرت کے دلائل بیان کیے تو ان میں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور ان سے معرفت حاصل کرتے ہیں اللہ کو پہچانتے ہیں اللہ کی پہچان میں آ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے جو احکام ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے آیات کے ذریعے ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں
اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو کفار اور مشرکین ہیں تو وہ آیات الہیہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ بہروں اور اندھوں کا سلوک کرتے ہیں۔ یعنی کفار اور مشرکین جب حضور کو سنتے تھے، قرآن مجید کی آیات سنتے تھے، تو گویا کہ ایک طرح سے سنا بھی نہیں اور سمجھا بھی نہیں اور غور و فکر بھی نہیں کرتے اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے۔ تو یہ کفار اور مشرکین اندھوں اور بہروں کا سلوک ہے کہ وہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں، کان بند کر دیتے ہیں، نہ سنیں نہ دیکھیں۔ لیکن عباد الرحمن ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ آیات کو سنتے ہیں، پھر ان کو سمجھتے ہیں، پھر ان پر غور و فکر کرتے ہیں، پھر ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال عباد الرحمن جو ہیں آیات الہیہ سے غفلت نہیں برتتے۔ جن باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہوتا ہے ان کو دل اور دماغ میں جگہ دیتے ہیں، اور جن پر عمل کرنا ہوتا ہے ان پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ یعنی دو چیزیں، عقیدہ اور عمل، آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو عقیدے کو دل اور دماغ میں جگہ دیتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ آخرت کا ہو یا توحید کا ہو یا رسالت کا ہو یا کوئی بھی عقیدہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے، تو عقیدے کی باتوں کو دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں اور عملی جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عباد الرحمن کی 12ویں صفت ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو یہ لفظ آیا ہے ذکروا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان بندوں کو پروردگار کی آیات یعنی احکام اور دلائل یاد دلائے جاتے ہیں، تو ذکروا کا معنی ہے یاد دلانا یا سمجھانا۔ گویا کہ یہ آیات الہی کا سمجھانا یہ ایک ضروری امر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالی خود وحی کے ذریعے اور اللہ کا نبی وحی الہی کے ذریعے اپنے مخاطبین کو سمجھاتا ہے اور اللہ کی وحی کو اپنی مخاطبین تک پہنچاتا ہے، اور پھر اس کی جو جزیات ہیں وہ اللہ کے پیغمبر سمجھاتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر امت کے جو اہل علم ہیں، فقہاء، علماء، یہ لوگ احکام الہی کو نسل در نسل سمجھاتے چلے جاتے ہیں۔ ہر زمانے میں جو مسئلہ پیش آتا ہے، جو جزی پیش آتی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو حل کرتے جاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ علم سمجھانے سے آتا ہے، اور جو لوگ خود بخود محض اپنے مطالعے کی بنیاد پر، اپنے مطالعے کے زور پر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، غلطیوں پر چلے جاتے ہیں۔ استاد کے بغیر کوئی شخص کسی بھی علم میں کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں صفحہ 50 پر فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کسب، کوئی بھی ہنر جو ہے، چاہے وہ موچی کا ہنر کیوں نہ ہو، جوتا سینا کیوں نہ ہو، بڑھئی کا کام کیوں نہ ہو، درزی کا کام کیوں نہ ہو، یا لوہار کا کام کیوں نہ ہو، استاد کے بغیر، استاد کے سامنے زانو تلمبز کیے بغیر اور استاد کو وقت دیے بغیر، اس کے سمجھنے کے بغیر وہ نہیں آ سکتا۔ کوئی ڈاکٹر پی ایچ ڈی کر چکا ہو، انگلش جانتا ہو، تو صرف انگلش جاننے کی وجہ سے خود بخود جو بازار میں ڈاکٹری کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں میڈیکل کی، ان کو پڑھ کے خود بخود مطالعہ کر کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اور نہ ہی کوئی دنیا کی حکومت ایسے ڈاکٹر کو تسلیم کرتی ہے جو باقاعدہ استاد کے سامنے بیٹھ کے اور پورا ڈپلومہ نہ کر لے، کوئی بھی اس کو سند نہیں دیتا، اور نہ ہی کوئی انجینئر ذاتی مطالعے کے ساتھ کامیاب انجینئر بن سکتا ہے۔ ہر شعبے میں آپ دیکھیں سخت محنت اور استاد کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر کسی شخص کو اپنے فن میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح دین کے مسئلے میں بھی، قرآن و حدیث کے سمجھنے میں بھی، احکام کے سمجھنے میں بھی، تو حکمت
الہیہ کو سمجھنے میں، مراد رسول اور مراد الہی جو ہے، اللہ کی مراد کیا ہے اس سے، اس کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں پرویز وغیرہ جیسے لوگ کتنے گزرے ہیں پہلے بھی، مرزا قادیانی، پرویز اور یہ لوگ کہ جو منکرین حدیث بن گئے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ان لوگوں نے تھوڑی بہت عربی زبان پڑھ کر قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دیا، تو پھر وہ گمراہی کا باعث بن گئے، گمراہی کی گھاٹیوں کے اندر داخل ہو گئے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک، جاوید احمد غامدی اور فرحت ہاشمی، مرزا محمد علی انجینئر، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارا استاد کون ہے، تو ان کا استاد کوئی نہیں۔ تو بغیر استاد کے محض عربی زبان پڑھ کر قرآن مجید کا ترجمہ کرنا اور اس کی تفسیر کرنا، یہ گمراہی اور ضلالت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود قرآن مجید میں فرمان بھی موجود ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے وہ یاد کرنے والے یعنی اہل علم سے دریافت کر لو، علم والوں کے پاس آؤ، ان سے پوچھو، یعنی استاد کی اہمیت بتائی جا رہی کہ جو چیز نہیں پتا تو استاد کے پاس جاؤ، اہل علم کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ، فقہا کے پاس جاؤ، ان سے اس کا مسئلہ دریافت کرو، ان سے پوچھو۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، قرآن پاک میں اس بات کا بار بار تذکرہ آیا ہے کہ ناواقف لوگ جو ہیں وہ واقف لوگوں سے، جاننے والوں سے پوچھ لیا کریں تاکہ ان کا رخ سیدھا ہو جائے۔ جب بھی کسی معاملے میں مشکل درپیش ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 83 میں فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ کہ اہل علم کے پاس، جاننے والوں کے پاس جاؤ، وہ استنباط کر کے، استخراج کر کے تمہارا مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہاں سے نکال کے تمہارا مسئلہ حل کر کے تمہیں دیں گے۔ اس لیے ہماری جو دلائل ہیں ان میں سب سے پہلی دلیل قرآن مجید ہے کہ مسئلے کو قرآن پاک سے حل کیا جائے گا۔ بہت سے مسائل قرآن سے حل نہیں ہوتے، جیسے نماز ہے، نماز کے متعلق کتنی رکھتے ہیں، سنت کتنی ہے، سنت موقدہ کیا ہے، غیر موقدہ کیا ہے، اس میں ہم نے پڑھنا کیا ہے، یہ ساری تفصیل احادیث میں ہے۔ اور زکوٰۃ کی ساری تفصیل احادیث میں ہے، حج کی ساری تفصیل احادیث میں ہے۔ مطلق حکم جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے اور کچھ مسائل بھی موجود ہے۔ تو ہر مسئلہ کو قرآن مجید سے حل نہیں ہوتا، اس کے لیے حدیث کی تشریح بھی ضروری ہے۔ قرآن کی تشریح جو ہے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس لیے پہلی دلیل قرآن پاک ہے کہ قرآن مجید سے مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ اگر مسئلہ قرآن سے حل نہیں ہو رہا تو حدیث میں اس کی تشریح دیکھی جائے گی، حدیث مبارکہ سے اس کو حل کیا جائے گا۔ بعض دفعہ وہ مسئلہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو بعد میں پیش آیا، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں اجماع ہے کہ نہیں۔ تیسری دلیل اجماع صحابہ، اجماع امت، کہ ساری امت کے علماء، فقہا اور صحابہ اس میں کس پر جمع ہوئے۔ جیسے 3 طلاق کا مسئلہ ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے تو صحابہ کا اس پر اجماع ہوا ہے۔ 20 رکعت تراویح پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے۔ اسی طرح عورتیں اب مردوں کے پیچھے صف بنا کے کھڑی ہوں تو مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، یہ بعد میں صحابہ نے منع کیا، حضور نے تو آخر تک نہیں منع کیا تھا کیونکہ زمانہ ایسا آ گیا تھا، صحابہ نے اس پر اجماع کیا۔ اور اسی طرح جمعے کی اذان ثانی ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ اور اسی طرح بعد میں جو فقہا کے زمانے میں مسائل پیش آئے اور آج تک پیش آ رہے ہیں، آج تک دیکھیں بولی کی کمیٹی ہے، فلاں کمیٹی ہے، قسطوں کا کاروبار ہے، اور اسی طرح بینکنگ کے مسائل ہیں، بازار کے مسائل ہیں، معاشرت کے کئی نئے مسائل آ گئے ہیں، تجارت کے کئی نئے مسائل آ گئے ہیں۔ تو آج تک فقہا انہی اصولوں پر جو قرآن و سنت سے نکالے گئے ہیں، انہی اصولوں پر آج تک حل کر رہے ہیں، علماء اس کو حل کر رہے ہیں۔ تو یہ تیسری دلیل ہے اجماع امت، اجماع صحابہ۔ اور چوتھی دلیل ہمارے پاس قیاس کی ہے۔ اگر اجماع بھی نہیں ہے تو پھر اس کو قیاس کیا جائے گا۔ قیاس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے نبی اسلام کے زمانے میں جو نشے ہوتے تھے، شراب کا نشہ تھا، افیون کا نشہ تھا، یہ 2-3 نشے مشہور تھے جن کا قرآن و حدیث میں تذکرہ بھی ہے۔ باقی یہ جتنے بھی نشے ہیں کہ اس میں ہیروئن ہے اور پاؤڈر ہے، چرس ہے اور شیشہ، گانجا
اور سگریٹ، نسوار، پان، یہ سارے نشے ہیں، تو ان کا تو حضور کے زمانے میں کوئی تذکرہ نہیں۔ اب ان کا مسئلہ اس نشے کے مسئلے سے جو حضور کے زمانے میں تھا اس پر قیاس کر کے اس کا حکم نکالا جائے گا کہ ان میں سے کون سے نشے حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہے، کون سے مکروہ تنزیہ ہے، تو کون سے جو ہے ان میں کتنی کتنی گنجائش ہے اور کس میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ سارے مسئلے فقہا نے قیاس کے ذریعے حل کیے۔ تو قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، یہ 4 دلائل ہیں ہمارے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ تم علم والوں کے پاس جو وہ استنباط کر کے فقہا استخراج کر کے وہ جو یہ علم ان کے پاس ہے قرآن اور حدیث کا، اس میں وہ غوطہ لگائیں گے اور اس میں سے کوئی نہ کوئی اصول نکال کے وہ تمہارے سامنے تمہارے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ تو اس طرح گویا استاد سے صرف سیکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کا جو نمونہ ہے وہ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اسی طرح عباد الرحمن کی 13ویں صفت جو ہے اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی ایک اچھی عادت اور صفت یہ بھی ہے کہ والذین یقولون، وہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، حب لنا، آپ ہمیں بخش دیں، ہمیں دے دیں، عطا کر دیں ہمیں، من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری بیویوں کو ایسی ہدایت عطا فرما کہ وہ قلب و نظر کا سرور بن جائے، ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے اور ہماری نظر بھی ٹھنڈی ہو جائے، اور اللہ اولاد بھی ایسی ہو کہ جسے دیکھ کر دل مطمئن ہو جائے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس لیے یہ جو ہدایت ہے، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ کئی نبیوں کی اولادوں کو ہدایت نہیں، کئی نبیوں کی بیویوں کو ہدایت نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب، کہ حضور نے ان کو کہا کہ آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لیں، میں کل قیامت کے دن گواہی دے دوں گا۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہیں ان کو بھی ہدایت نہیں ہوئی، اور اللہ نے ہدایت دی تو دیکھیں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اتنے ظالم آدمی کے گھر میں رہ کر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ تو ہدایت اللہ کے قدرت میں، اس لیے ایمان والے جو ہیں، کامل الایمان جو آدمی ہوتا ہے، اس کی بیوی فرمانبردار ہو اور اس کا عقیدہ درست ہو اور اس بیوی کے اخلاق درست ہوں اور عمل صالح ہوں، نیک عمل کرنے والی ہو، تو وہ اس آدمی کے لیے مسرت کا، خوشی کا، اچھائی کا باعث بن جائے گی۔ تو اسی طرح جس کی اولاد بھی نیک ہو، اولاد با عمل ہو، تو وہ بھی اس شخص کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گی، اس کے دل کا قرار اور چین بن جائے گی۔ اور اس کے برخلاف اگر بیوی یا اولاد کا عقیدہ خراب ہو جائے، یا عمل میں کوتاہی پیدا ہو جائے، یا اخلاق غیر معیاری ہو جائیں، تو ایسے شخص کو سرور اور اطمینان نہیں حاصل ہو سکتا، وہ بے چین رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے حق میں جو دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کا صلہ مرنے والے کو دیتا ہے۔ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں جلد 3 صفحہ 330 پر یہ حدیث لکھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا او ولد صالح یدعو له، یعنی وہ نیک اولاد جو اس آدمی کے حق میں دعا کرے۔ ظاہر ہے کہ اگر اولاد نیک ہوگی تو وہ دعا بھی کرے گی، قرآن بھی پڑھے گی، تلاوت بھی کرے گی، اور اس کا مرنے والے کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور اگر اولاد نیک ہی نہیں ہے تو وہ والدین کو ان کے مرنے کے بعد کیا فائدہ پہنچا سکے گی۔ اسی لیے اللہ کے بندے یہ تمنا رکھتے ہیں، اللہ نے ان کی تمنا، ان کی دعا کو یہاں ذکر کیا ہے کہ اے اللہ ان کی اولاد اطاعت کے راستے پر گامزن رہے،
اور مفید علم حاصل کرے. آپ دیکھیں ہم کیسا علم اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، پی ایچ ڈی اور ڈگریوں پر ڈگریاں، لیکن کبھی ہم نے ان کو دین کا علم نہیں سکھایا، قرآن کا علم نہیں سکھایا. جو علم ان کے لیے مفید ہے دنیا و آخرت کے اعتبار سے، دنیا کا علم ضرور سکھایا جائے، ان کو ضرور جو ہے وہ آگے پڑھایا جائے، لیکن ساتھ دین کا علم ہو، اللہ کی پہچان ہو، اللہ کے رسول کی پہچان ہو، تو اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ان کی بیعت کروائی جائے، ان کی مجالس وہ اختیار کریں. تو مفید علم حاصل کرے وہ اولاد، اور اچھی باتوں کے ساتھ وہ شغل رکھے، تاکہ اس کو دیکھ کر ان کے دل کو سرور ہو اور آنکھوں کو ٹھنڈک ہو. اگر اولاد نالائق نکل آئی، نافرمان نکل آئی اور بدماش ہو جائے تو مومن کا دل کیسے مطمئن ہوگا؟ جو اولاد نقصان پہنچانا شروع ہو جائے، والدین کے مال کو ضائع کرے، تو ایسی اولاد سے تو سانپ اچھا ہوتا ہے جس کو بندہ پالے. تو بدکار اولاد والدین اور خاندان کے نام کو بدنام کر دیتی ہے، ان کی عزت پر داغ لگاتی ہے، ان کی عزت اور شرافت کو بٹا لگاتی ہے. چنانچہ عباد الرحمن یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ان کی بیویوں اور اولادوں کو نیک بنا دے، جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل کو چین اور قرار ہو جائے. قرۃ اعین، اور مطلب یہ ہے کہ ہر مومن آدمی کو اپنی بیوی اور اولاد کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہیں، ان کو خود بھی سمجھانا چاہیے اور صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم خود اولاد کو غلط راستے پر ڈال رہے ہیں. یہ ننھے پھول ہوتے ہیں، ان کی سمجھ نہیں ہوتی، ہم ان کے اخلاق کو بگاڑتے ہیں، ان کو گالی سکھا رہے ہیں، ان کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. معاشرے میں دوسرے کو نقصان کرنا، کس طرح تم نے دوسرے کی پرواہ نہیں کرنی، بس رشوت کے بازار گرم کرنے ہیں اور جو ہے لالچ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، پیسہ پیسہ اور پیسے کے جمع کرنے کے لیے ان کے خیالات، اظہارات ان کے دلوں کو، ان کے دماغوں کو بدل رہے ہیں. اور یہی بچہ پھر بڑا ہوتا ہے تو وہ اسی پیسے میں اپنے والدین کو تولتا ہے کہ والدین نے ہمارے لیے کیا چھوڑا، تو آپ نے ہمارے لیے کیا بنایا، آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. اور اسی طرح جب ہم اس کو جھوٹ سکھاتے ہیں تو بچہ سب سے پہلے جھوٹ اپنے والدین سے شروع کرتا ہے. امانت میں خیانت سکھاتے ہیں تو وہ گھر سے خیانت شروع کرتا ہے. تو اس لیے اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ خالی دعا نہیں مانگنی، بلکہ ہم نے اپنی بیوی کا انتخاب جب کرنا ہے، اپنے بہو کا انتخاب کرنا ہے بیٹے کے لیے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ دیندار بھی ہے کہ نہیں، دین پڑھا لکھا ہے کہ نہیں. تو یہ پہلی چیز ہے جو آپ کی نسلوں کو اللہ والا بنائے گی، جو آپ کی نسلوں میں رب کے تعارف اور رب کی معرفت کا ذریعہ بنے گی کہ یہ عورت آ رہی ہے گھر میں، وہ دیندار ہے کہ نہیں، وہ اللہ کو پہچاننے والی ہے کہ نہیں. وہ اگر اولاد کی پرورش اگر اسی نیج پہ کرے گی جس طرح وہ خود ہے، اور یقیناً اسی طرح کرے گی، تو نیک عورت کی اولادیں بھی نیک ہوں گی، آگے نسلیں بھی نیک ہوں گی. تو اس لیے یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں ہر مومن آدمی کو اپنی بیوی اور اولاد کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ صحیح راستے پر قائم رہیں، خود بھی سمجھانا چاہیے اور ایسے اداروں میں ان کی تربیت کروانی چاہیے جہاں سے وہ اللہ والے بن کے نکلیں. اب اس کے بعد جو 14ویں صفت ہے عباد الرحمن کی، یعنی ذاتی اصلاح کرنا، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ ایک مومن آدمی ایمان والا جہاں اپنے اہل خانہ کی بہتری کے لیے کہ میری بیوی بہتر ہو، میری بیوی نیک ہو، میری اولاد نیک ہو، تو اہل خانہ کی بہتری اور اصلاح کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہاں وہ اپنی ذات کے لیے بھی ایسی ہی خواہش رکھتا ہے. چنانچہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، خود ہمیں ایسا اصلاح یافتہ بنا دے کہ ہم متقیوں کے پیشوا بن جائیں، متقین کے امام بن جائیں، یعنی آئندہ آنے والے لوگ ہمارے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کریں. یعنی انسان کی جو ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے درجے میں
ایسی روحانی ترقی حاصل کرے کہ دوسروں کے لیے وہ پیشوا بن جائے، دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے، دوسروں کا امام بن جائے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی سورۃ الشعراء کے اندر آیت نمبر 84 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ پیچھے آنے والے لوگوں میں میرا نیک ذکر جاری فرما، یعنی ہماری بعد آنے والی جو نسلیں ہیں، میرے بعد جو آنے والے ہیں، وہ ہمارے نقش قدم پر چلیں اور ان کا سر نیچا نہ ہو، بلکہ وہ لوگ ہمارے قدموں کے پیچھے چلنے میں فخر محسوس کریں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے، یہ ہمارے بڑے تھے۔ ظاہر ہے کہ نیکی کا راستہ، ایمان کا راستہ، توحید کا راستہ، یہی ایسا راستہ ہے جس پر چل کر لوگ فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ جو شخص ایمان سے عاری ہو جائے، ایمان ہی نہ رہے اس میں، بے ایمان بن جائے، حیا سے خالی ہو جائے، بے حیا آدمی ہو، اور کھیل تماشے کا ہر وقت کھیل کود، جوا اور دوستوں کی مجلس اور ان کھیل تماشے کا دل دادا ہو جائے، تو وہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے کیسے نمونہ بن سکتے ہیں؟ ہمارے اسلاف جو تھے، سلف صالحین، ہمارے اکابر علماء جو ہمارے بڑے تھے، انہوں نے کیسا اچھا نظام قائم کیا جس پر چل کر دنیا و آخرت میں وہ سرخرو ہو گئے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ جس کمرے میں رہ رہا ہوں اس کمرے میں گناہ نہ کرنا۔ بیٹے نے کہا ابا جی کیوں؟ فرمایا کہ اس کمرے میں نے روزانہ ایک قرآن، جب تک میری زندگی ہے روزانہ میں نے ایک قرآن ختم کیا ہے، تو میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں قرآن مجید میں نے اس کمرے میں ختم کیے ہیں۔ آپ دیکھیں اب اس اولاد پر کتنا اثر ہوگا کہ میرے والد اتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ روزانہ ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ تو یہ اولاد جو ہے فخر کرے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ تو آج بڑا افسوس ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی، اپنے پہلے لوگوں کی، ہم اپنے اکابر کی جو ہے ان کی تعلیم کو بھول چکے ہیں، ان کے نظام کو اپنانے میں ہم عار اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اپنا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہم یہود و نصارہ کا جو نظام ہے اور دہریوں کے جو نظام ہے، جو چائنا، جاپان، یہ دہریے لوگ ہیں، اور یورپ والے جو ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، ہم ان کے نظام کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ان کی پینٹ شرٹ کے اندر ہم فخر محسوس کر رہے ہیں، ان کی تجارت اور ان کی جو ہے وہ حکومتی نظام یعنی جمہوریت، اس کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہاں جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہمیشہ متقیوں کی پیشوائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم متقین کے امام بن جائیں اور آنے والی نسلیں ہمارے پیچھے چلیں تو ان کا سر بلند ہو اور وہ فخر محسوس کریں۔ تو یہ 14ویں صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی، اپنے بندوں کی یہاں بیان فرمائی ہے۔ اب آخر میں اوصاف بیان کرنے کے بعد، صفتیں بیان کرنے کے بعد، عباد الرحمن کے لیے جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی فرمایا کہ ان کو کیا انعامات دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو بالاخانے اور محلات دیے جائیں گے، اس وجہ سے کہ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا، صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو محلات اور بالاخانے دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، در منصور کی جلد نمبر 5 کی صفحہ نمبر 81 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے عجیب و غریب بالائی منزلیں ہوں گی، جو اس قدر شفاف محل ہوں گے کہ اندر کا منظر باہر سے نظر آ رہا ہوگا اور باہر کا منظر اندر سے دیکھا جائے گا، اور حضور نے فرمایا یہ ان کے صبر کا اجر ہوگا۔ کیونکہ صبر بھی دین کے بڑے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ تو بڑے اصول دین کے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی نعمتوں کی قدردانی کرنی، اس کا شکر ادا کرنا، جو اللہ کے شعائر ہیں شعائر اللہ کی تعظیم کرنا اور خدا کی عبادت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے بڑے اصول ہیں جن میں سے صبر بھی ایک اصول ہے۔
تو صبر اطاعت کے وقت بھی کام آتا ہے، جس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں، کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، مشکل کام کر رہا ہے، تو اس پہ صبر یعنی جم جانا، تو نیکی کرنا اور نیکی پہ جم جانا یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر علی المصیبہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو مصیبت پہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس پہ جم جانا اور اس پہ واویلا نہ کرنا، تو شکوہ شکایت نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر علی المعصیہ کہ گناہ کے وقت بھی صبر، کہ گناہ سے بچ جانا، اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر کرنا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو تینوں درجے میں صبر کی تینوں قسمیں ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو صابرین ہوں گے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، یہ جو عباد الرحمن ہیں اللہ کے نیک بندے، ان کو جنت میں، ان بالا خانوں میں، ان محلات میں دعا اور سلام کے تحفے ملیں گے۔ تحیۃ وسلام، ان سے جو بھی ملے گا اچھے دعائیہ کلمات کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ مومن اور فرشتے سب آ کر ان کو سلام کریں گے۔ سورہ یاسین میں بھی ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 85 جو ہے بلکہ 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، اہل جنت کو مہربان پروردگار، مہربان رب کی طرف سے بھی سلام ہوگا، اللہ سلامتیاں بھیجیں گے ان پر۔ خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، یہ ان کے لیے بہترین قرارگاہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہوگی جنت، محلات، اور بہترین مقامہ، رہنے کا مقام ہوگا۔ تو جنت کی خوبصورتی، جنت کی پاکیزگی، جنت کی سہولتیں، ان کا کوئی بندہ، کوئی آدمی دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث ہے، حضور نے فرمایا لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی جنت میں ایک کوڑے کی جتنی جگہ، کوڑا بھر جگہ، اس وقت گھوڑے کو ہانکنے کے لیے، جانور کو ہانکنے کے لیے کوڑا بنایا جاتا تھا، تو کوڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کوڑے جتنی جگہ جنت کی ساری دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ ساری دنیا کی قیمت لگائی جائے تو ساری دنیا کے پلاٹوں کی، ساری دنیا کی قیمت لگائی جائے تو جنت میں چند فٹ کی جو جگہ ہے، ایک کوڑے کی جو جگہ ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت کی زمین اتنی قیمتی ہے۔ اور پھر وہاں حضور نے فرمایا اہل جنت کے سامنے اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا، اے اہل جنت ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا، اب کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ تندرست رہو گے، صحت مند رہو گے، فلا تسقموا، اب تم بیمار نہیں ہوگے۔ جنت کی نعمت کہ اب کبھی بھی بیماری نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا وَلَا تَمُوتُوا، اور اب کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اب کے بعد موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، موت والا چکر ختم ہو جائے گا۔ اب تم جنت میں چلے گئے ہو، اب ہمیشہ زندہ رہو گے، اب موت نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا وَلَا تَهْرَمُوا، اور اب کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انسان کہتا ہے تھوڑی سی زندگی ہے، پھر بعد میں بڑھاپا آنے والا ہے، اللہ کہیں گے اب جنت میں بڑھاپا نہیں۔ اور فرمایا وَأَن تَنْعَمُوا وَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، کہ اب تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحالی اور تکلیف کا شکار نہیں ہوگے۔ اسی لیے فرمایا کہ جنت کے یہاں کیا فرمایا کہ حسنت مستقرا و مقاما، کہ جنت کے بالا خانے، محلات، یہ ٹھہرنے کی بہترین جگہ ہے اور رہنے کے لیے بہترین مقام ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ کل، اے میرے پیغمبر، آپ ان کو کہہ دیں ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے پروردگار کو کچھ پرواہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہیں پکارو گے۔ اگر تمہاری پکار، تمہاری دعا نہ ہو تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں 3 معنی ہیں، انہی 3 معنوں کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑی سی وضاحت کروں۔ پہلا معنی تو یہی ہے کہ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے پروردگار کو کچھ پرواہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہیں پکارو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرو گے، اس کی عبادت نہیں کرو گے تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم اسے پکارو یا نہ پکارو، وہ اپنے تمام تر اختیارات کے ساتھ قائم ہے، دائم ہے۔
ایک معنی تو یہ ہے، بعض اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ اگر میرے پروردگار کو تمہارا پکارنا نہ ہوتا تو وہ تمہاری کچھ پرواہ نہ کرتا، یعنی جب مصیبت آتی ہے تو کافر اور مشرک لوگ بھی خدا تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں۔ فرمایا تمہاری یہی پکار تمہارے لیے مہلت کا باعث بن رہی ہے، اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، ورنہ اسے تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، وہ جب چاہے تمہیں ہلاک کر دے، جب چاہے تمہاری آخرت بھی برباد کر دے۔ تو اس کے علاوہ تیسرا ترجمہ بعض حضرات نے یہ کیا ہے کہ اگر تمہیں ایمان کی طرف دعوت دینا مقصود نہ ہوتا تو میرا پروردگار تمہاری کچھ پرواہ نہ کرتا۔ ظاہر ہے کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا اس کا معنی ایمان کی دعوت بھی ہو سکتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ آگے آخر میں اللہ نے فرمایا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، بس تم نے جھٹلا دیا، یعنی تم نے اللہ کی توحید کا انکار کر دیا، اللہ کی رسول جو اللہ نے بھیجے ان کی رسالت کا انکار کر دیا، وحی الہی کا انکار دیا، قرآن کو قرآن ماننے سے انکار کر دیا، اور قیامت کا انکار کر دیا مشرکین وغیرہ نے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، ان قریب تم سے مٹھ بھیڑ ہوگی، تم سے ملنا ہوگا، تم سے جنگ اور جہاد ہوگا، پھر تمہاری سرکوبی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جنگ بدر کے موقع پر پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو بڑے بڑے سرداران کفر جو تھے، بڑے بڑے سردار وہ مارے گئے، کچھ قیدی بنے اور کچھ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے کہ بدر کے کنویں پر کھڑے ہوئے، جس کنویں میں کفار کی لاشیں ڈالی گئیں، یہ سرداروں کی لاشیں ڈالی گئیں، اس کنویں پر کھڑے ہو کے حضور نے کفار کو خطاب کیا، اے ابو جہل، اے فلاں، اے فلاں، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو آج پورا ہو گیا ہے، اللہ نے ہمیں فتح مبین عطا فرمائی ہے، اس وعدے کو تو ہم نے سچا پا لیا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، اب تم بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ تم نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا، وہ وعدہ پورا ہوا ہے کہ یا نہیں ہوا، اور کیا تم نے سزا پائی ہے یا نہیں پائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے تھے، حضور کے اس خطاب کو سن رہے تھے، حضور نے انہوں نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور یہ تو مردہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ مردہ ہیں مگر تم سے زیادہ سنتے ہیں، لیکن جواب نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو میری باتیں سنا رہا ہے مگر ان کو جواب دینے کی قدرت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مکذبین کو، جھٹلانے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان جو فیصلہ ہے وہ میدان جنگ میں ہوگا، لہذا اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ سورت جو ہے سورہ فرقان یہ ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت سے سورت کو شروع فرمایا، پھر معاد یعنی آخرت کا مسئلہ بیان فرمایا، پھر رسالت کے متعلق ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال تھے، شکوک تھے، شبہات تھے، ان کے شکوک و شبہات کرنے والوں اور جو منکرین تھے ان کا اللہ نے رد فرمایا، اور اسی طرح بعض دیگر باتوں کو بھی اللہ نے یہاں بیان فرمایا، اور عباد الرحمن کی 14 صفات، جو رحمان کے بندے ہیں اللہ نے ان کی 14 عادتیں، صفتیں اس میں بیان فرمائی، اور آخر میں یہاں کفار اور مشرکین کو تنبیہ فرمائی کہ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ میدان جنگ میں مڈ بھیڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غالب کرے گا اور تمہیں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ تو یہاں تک سورہ فرقان مکمل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلے درس سے سورۃ الشعراء شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع اور خالص محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔